السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں. آج کے سیشن میں ایک مرتبہ پھر سے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار صابر شاطر صاحب موجود ہیں. سر بہت ساری کویسچنز ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، انٹرنلی بھی اور گلوبلی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان کو افیکٹ کرے گا. بلوچستان آپریشن سے سر آغاز کر لیتے ہیں. آخری جب ہماری کانورسیشن ہوئی صورتحال بہت خراب تھی. آپریشن شابان کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت آپریشنز کیے، ہماری فوجی جوانوں کی جانیں بھی جاتی رہی. آخر اس دہشت گردی سے ہم کب نجات حاصل کریں؟ بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ ورسٹ ہے، اور جو بتائی جا رہی ہے اور جس پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور خاص طور پہ جب پابندی لگانی پڑ جائے، بلیک آؤٹ کرنے کا حکم آ جائے، تو سمجھ لیں کہ معاملہ ہماری سوچوں سے کہیں زیادہ خراب ہے. بلوچستان کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، دونوں معاملات میں یہ صورتحال اسی طرح کی ہے. لیکن بلوچستان میں چونکہ ری ایکشن ہوا ہے اور وہاں پہ ملیٹنسی بہت ہے، اور دہشت گردوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے ہمارے جوانوں کا، افسروں کا، بلوچستان کے پولیس کے جوانوں کا خاص طور پہ. اور پہلی دفعہ بلوچستان پولیس جو کہ سرکاری فورس ہوتی ہے، سول فورس ہوتی ہے، وہ احتجاج ہے، سراپا احتجاج ہے. تو معاملات زیادہ گڑبڑ ہیں، اور اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے. آپ نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا، تو اگر ہماری ترجیح ہوگی تو ضرور ہوگا. تو ہماری ترجیح ہے نہیں فی الوقت اتنی کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کو ہم نے پریورٹی پہ رکھا ہو. جب ہماری ترجیح پریورٹی تھی، اور پاکستان فرسٹ کا جب نعرہ لگایا گیا تھا اور اس پہ عمل بھی کیا تھا، اور پھر ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو کہ بے شک پرائی تھی اور وہ ہمارے گلے پڑ گئی، اور اس سے پھر ہم نے نجات بھی حاصل کی، پاکستان رول ماڈل بھی بن گیا. لیکن اب چونکہ جو ہمارے عسکری حکمران ہیں ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو اپوزیشن ہے اس کو دبایا جائے. میڈیا میں ہو، وکیلوں میں ہو، عدلیہ میں ہو، جہاں جہاں ان کے رائے سے اختلاف کرنے والے موجود ہیں، ان سب کے خلاف وہ آپریشن پہ لگے ہوئے ہیں. ان کے خلاف بڑے بڑے آپریشن پچھلے 5واں سال چل رہا ہے، اور مسلسل آپریشن لانچ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا گھر کا تو حشر نشر کر دیا، بلکہ برباد کر دیا. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت غیر محفوظ ہے. کسی بھی شعبے میں لے لیں، آگے جا کے آپ کے پاس شاید کوئی اور بھی سوال ہو، تو ہر معاملے میں ہم بالکل فارغ ہو چکے ہیں. تو پریورٹی نہیں، ترجیحات نہیں ہیں. سر بلوچستان والا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، آزاد کشمیر کی سچویشن بھی ہے، کے پی کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. ایسے میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی بہن ملاقاتوں کے لیے پہلے جاتی رہی، ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اب کل وہ نکلی ہے، ایک موبلائزیشن کہا جا رہا ہے، اسٹریٹ پاور وہ دکھا رہی ہیں. انہوں نے کل خطاب بھی کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وردی اتار کر سیاست کریں اگر آپ نے کرنی ہے. تنقید بھی ان پہ بہت ہو رہی ہے موروثی سیاست کے حوالے سے. بالکل. بات یہ پہلی بات ہے موروثی سیاست. کیا وہ پارٹی کی عہدیدار ہیں؟ کیا وہ الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے وزیر اعظم بننے کا اعلان کر دیا ہے؟ کیا وہ پارٹی کی چیئر پرسن بن گئی ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھیں، ان کو سپورٹ کرتی تھیں، ان کی بہن تھیں، اور انہوں نے آخری وقت تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا. تو وہ پالیٹکس میں نہیں آئی تھیں. لیکن جب تمام ہمارے اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے مجبور کر دیا، وہ آرام سے گھر میں بیٹھی تھیں، جب ساری اپوزیشن کو آپ نے جیلوں میں یا تو بند کر دیا، یا ڈسکوالیفائی کر دیا، یا ان کو سیاست سے فارغ کر دیا ایبڈو اور پروڈا کے ذریعے جنرل ایوب خان نے، تب جا کے اپوزیشن کی ریکویسٹ پہ محترمہ فاطمہ جناح جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑی تھی. لیکن پھر بھی ان کو ہرا دیا گیا. ان کی بھی زبان بندی کی گئی، ان کی بھی کردار کشی کی گئی تھی، ان کو بھی بجلی چور اور پانی چور کہا گیا تھا. تو یہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کو آپ چیلنج کرتے ہیں، تو وہ ڈکٹیٹر ہر حد تک جاتا ہے، اور کبھی اس کے فرنٹ مین کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ہر حد تک جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کے لیے بھی جو جدوجہد کی تھی وہ اصلاً بیگم نصرت بھٹو نے کی تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ دو خواتین، ایک ان کی اہلیہ اور بیٹی، وہ میدان میں نکلی ہوئی. پھر زرداری صاحب اندر گئے تو ان کی اہلیہ محترمہ بے نظیر بھٹو اسٹرگل کرتی رہی. پارٹی جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کے سارے ان کے اپنے سیاسی معیار ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور کوئی مل جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے خلاف بیگم کلثوم نواز نے اسٹرگل کی،
اور انہوں نے ان کو بیل آؤٹ کیا. پھر نواز صاحب کو سیکنڈ ٹائم مریم نواز صاحبہ نے بیل آؤٹ کیا, اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے بھی بڑے بڑے چھوڑ گئے تھے, نون لیگ کے بھی بڑے بڑے تگڑے لوگ چھوڑ گئے تھے, اور بالآخر فیملی جو ہے اس نے معاملات کو حل کیا تھا, اور وہ آخر دم تک انہوں نے چیلنج کیا تھا. تو اب اگر عمران خان کو نکالنے کے لیے, اپنے بھائی کو نکالنے کے لیے ان کی بہنیں آ رہی ہیں اور چیلنج کر رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں, تو پھر ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کردار کشی کی جائے گی اور اس کو خاص رنگ دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اصل یہ ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ ابھی تک انبریکیبل رہی ہیں, وہ کمپرومائز نہیں ہیں, وہ خالصتاً ہر طرح کی بات کرتی ہیں, اور واحد وہی تھیں جو عمران خان کی آواز کو, ان کے پیغام کو منوان باہر آ کر بیان کرتی تھیں. تو اس لیے ان پہ تنقید بھی ہوگی, لیکن ظاہر ہے ان کا بھائی ہیں, اور پھر نہ صرف ان کے بھائی نہیں ہیں بلکہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور پارٹی ان کے ساتھ ہے. وہ کیوں نہ یہ سٹرگل کریں, اور کیوں نہ وہ اپنے بھائی کے لیے, اور ایک سابق جو کپتان رہے ہیں, ہیرو ہیں, دنیا جانتی ہے, وہ کیوں نہ ان کے خلاف آواز بلند کریں. سر عدالتی طریقے سے راستہ روکا جا سکتے ہیں علیمہ خان کا؟ کہا جا رہا ہے انہیں بند کر دیا جائے گا اور مختلف دیکھیں, اس سے عدالتی کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا کر لیں گے؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں بند رکھنے سے کیا تحریک رک گئی ہے؟ عالیہ حمزہ کو جیل میں بند کرنے سے, صنم جاوید کو, فلک جاوید کو, ایمان مزاری کو, مہرنگ بلوچ کو, کیا ان خواتین کو بند کرنے سے تحریک رک گئی؟ کیا نفرت میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے؟ انریسٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ آپ نے مہرنگ بلوچ کو ایک آواز تھی سافٹ سپوکن, وہ سٹرگل کر رہی تھیں, ایک سیفٹی والو تھا, ایک بھڑاس نکل رہی تھی عوام کی, آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. تو بلوچستان کا حال دیکھ لیں اس وقت کیا ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ علیمہ خان بھی, ان کو یہ جو 26 نومبر اور اس طرح کے مقدمات ہیں, کیوں انہوں نے اتنی دیر تک لٹکائے رکھا؟ اسی لیے نا کہ آئیں بیٹھ کے ذرا بات کر لیتے ہیں, کچھ لیں اور کچھ دیں. تو یہ بارگیننگ کے لیے رکھا ہوا ہے. بشرا بی بی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ غلط جھوٹی خبریں چھپوائیں کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں, اب وہ یہ بات کریں گی, اب وہ یہ بات کریں گی. وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئیں, اور وہ خود جیل میں پہنچ گئیں. گرفتاری انہوں نے خود دی تھی, ان کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا تھا, وہ بھی نہیں بات مان رہی. تو ان ساری عللوں تللوں کے بعد, اس سارے ظلم اور فساد کے بعد, کیا پاکستان میں بہتری آئی ہے یا پھر پاکستان مزید بدتر ہو گیا ہے اور ہمارا دنیا میں اس وقت ہم بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟ تو یہ خود اپنے گریبانوں میں ہمارے حکمرانوں کو جاگنا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے, جھانکنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ صرف آپ کے جو من پسند دانشور ہیں ان کے ذریعے سے آپ بیانیاں بنوائیں گے اور ان کے ذریعے سے کیچڑ اچھالیں گے. تو ذرا سوچیں, یہ کیچڑ جب واپس آپ کی طرف پلٹے گا تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا. کیونکہ 2 ہی خبریں چھپی تھیں, اور ان 2 خبروں کی وجہ سے ایک احمد نورانی نے ایک خبر دی تھی جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے لیے, اس کے بعد کیا کچھ ہوا, نادرا کے لوگوں کو بھی برطرف کر دیا اور ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا, بہت کچھ کر لیا. پھر آصم منیر صاحب کی فیملی کے بارے میں تو خود تو ان کے ہاں برداشت ایک اتنا سا برداشت بھی نہیں کرتے. تو باقی ہم باقی جتنے بھی 25 کروڑ عوام ہیں, ان میں سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ جو مرضی کریں اور جتنی مرضی تذلیل کریں, اس پہ یہ فخر کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کا الٹا نقصان ہوگا, اور الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن اور شارٹ ٹرم انہی کا بھٹا بیٹھے گا. سر عدالتی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے. بد کردار چہرہ ظاہر ہے آپ کو تو بہت اچھے سے بلکہ یاد ہوگا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آج بڑے زمانے بعد ان پر دوبارہ لان تان ہوئی ہے. اور ان کی اپنے یعنی میں طاہر اشرفی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ شخص تو پہلے سے ہی ذہنی مریض تھا. منیب فاروق, حامد بھی, مطلب سب لوگ جو ان کا دفاع کرتے تھے آج سب تنقید کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک سبق بھی نہیں ہے جو استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے, کہ استعمال کر کے آپ کو ایسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے. آج ان کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اچھا, اس میں 2 وجوہات ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے سارے فیصلے قلعدم ہو جائیں گے, سارے فیصلے پہ ان کے لان تان کی جائے گی, برا بھلا کہا جائے گا, وہی لوگ کہیں گے. لیکن ایک فیصلہ جس نے پاکستان کو برباد کیا, پاکستان کی سیاست کو, عدالت کو, وکالت کو, صحافت کو, آزادی کو, انسانی حقوق کو جس نے پامال کر دیا, وہ فیصلہ
اس کے لیے یہ سب کے سب جتنے اس وقت ایک ہو گالیاں جائے. دے رہے ہیں ہاں. سب کے سب اس کے حق میں آ جائیں گے. اوہو بڑا زبردست فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا. اور میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ کس نے تیار کیا تھا؟ وہ عمران خان کا فیصلہ تھا نہیں، یہ تو سارے جانتے ہیں. جی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ملٹری جی. لیڈرشپ کا فیصلہ. اور کس نے تیار کیا؟ وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل، یہ انہوں نے تیار کیا تھا یہ ریفرنس. ان کے زمانے میں وہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا اور انہوں نے بھیجا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو، انہوں نے بھیجا تھا شہزاد اکبر صاحب کے حوالے کیا تھا، انہوں نے بھیجا تھا پریزیڈنسی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو وہ ریفرنس. صابر صاحب میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، پر غلطی تو عمران خان کی بھی ہے نا، سیاسی لیڈرشپ بھی آپ کو استعمال کی ہے. میں بتاتا ہوں، استعمال. یہ تیار کیا، اس کے بعد ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس کو ہولڈ کیا، اس کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ دیکھیں جناب. اور وہ کیس بالکل صحیح تھا. اگلی بات یہ بتاؤں کہ وہ بالکل درست تھا، وہ بالکل درست ریفرنس تھا اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا تھا وہ بالکل صحیح تھا. ان پراپرٹیز کی نشاندہی کی گئی بالکل صحیح تھی، لیکن اس کو پھر بارگیننگ کے طور پہ استعمال کیا گیا. آنے والی لیڈرشپ نے کیا کیا؟ اس کو بارگین کیا، قاضی صاحب کے ساتھ مکا کیا. پہلے ریفرنس فائل ہوا، پھر اس کو فارغ کروایا گیا. ایک چیز میں ایک چیز ہماری میں رہنمائی کریں، سوری انٹرونشن، ایک چیز میں رہنمائی، کیونکہ آپ سینئر ہیں. دیکھیں اگر ریفرنس ٹھیک بھی تھا تو ملٹری لیڈرشپ کا تو کام نہیں بنتا عدلیہ میں بیٹھے کسی شخص کے خلاف ریفرنس ڈالے نا، تو اس ٹائم کی سیاسی لیڈرشپ نے اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ یہی تو معاملات ہیں کہ اصل پرابلم یہی ہے کہ پرائم منسٹر آفس ہو، وزارت خارجہ ہو، وزارت داخلہ، جو اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت بھی ڈیفیکٹو رولرز تو ہمارے پنڈی والے ہیں نا. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ خارجہ پالیسی کون چلا رہا ہے، داخلہ پالیسی کس کے پاس ہے، کرکٹ بورڈ کس کے پاس ہے، وزارت خزانہ کون چلا رہا ہے. اور یہ سارے معاملات اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے جو فیلڈ مارشل وہ دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کام کرنے نہیں دیں گے، پیچھے بیٹھ کے یہ ساری ڈوریاں ہلا رہے تھے اور یہ ریفرنس فائل کر گیا. اس وقت جوڈیشری نے کیا کیا؟ اس وقت کی جوڈیشری نے یہ کیا کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے ایک جج کو اس طریقے سے گرا دیا تو پھر باقی بھی یہ دروازہ کھل جائے گا. اس لیے انہوں نے وہ ساری جو ہے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. اگلی بات یہ ہے، افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا. وہ اس پہ بات شروع ہو گئی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب کا جو سیل تھا، یہ اس کے پاس اتھارٹی تھی یا نہیں تھی، یہ عدلیہ کو دبانے کے لیے تھا، یہ اس کو دبانے کے لیے تھا. اب وہ فیصلہ دینے والے تمام ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے وہ سب زیر عتاب آئے اور وہ اس وقت یا تو کورٹ سے باہر ہیں یا پھر وہ فیڈرل کورٹ میں بیٹھے ہیں. یہ معاملہ ہوا. تو جب آپ ہر کیس کو جب بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد قاضی صاحب نے چیف جسٹس بن گئے، نواز شریف صاحب آئے اور اس کے بعد ان کے دروازے کھل گئے. تو یہ معاملہ ہے بنیادی طور پر. پھر ایک اور آپ نے بات کی تھی کہ اب اس لیے ایک اور، اب یہ جو منال والا کیس ہے، دو باتیں ہیں. پچھلے کئی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ادھیڑ کے رکھ دیا. بیچارے غریب مسکین لوگ جن کے پاس کاغذات بھی تھے زمین حاصل کرنے کے، بجلی کے میٹر لگے ہوئے، پانی کے، گیس کے، سب کچھ، ان کو بغیر نوٹس کے فارغ کر دیا. اس پہ نہ ہی غیر آئینی عدالت کو خیال آیا، نہ ہی سپریم کورٹ، اور نہ ہی ہمارا میڈیا بولا، اور نہ ہی کہا کہ یہ جج صحیح نہیں کر رہے، بلکہ ججوں کو دروازہ کھٹکھٹایا. وہ کہتے ہیں یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے. لیکن جب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا معاملہ آیا تو اسی محسن نقوی کے خلاف سارے آ گئے. پہلے سپورٹ کر رہے تھے محسن نقوی کو، پھر اس کے سپورٹ میں آ گئے اور اس پہ ایک کمیٹی بن گئی، پرائم منسٹر بھی آ گئے، پھر ایک اور کمیٹی بن گئی اور وہ معاملہ رک گیا کیونکہ اس میں بڑوں کا مفاد تھا. پھر آپ یہ منال پہ آ جائیں. منال میں بھی کیونکہ پیچھے تگڑے لوگ موجود ہیں، اس لیے یہ اس کو انڈو کرنا ہی کرنا تھا. اور
ڈائیورٹ کس کی طرف جا رہا ہے؟ قاضی کی طرف جا رہا ہے. قاضی صاحب سے ہمارے 100 اختلاف ہیں ان جیسا، جو انہوں نے اور یحییٰ خان نے جو عدلیہ کو برباد کیا ہے، خود مسمار کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مونال والا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے اللیگل ہے، سب کو پتہ ہے وہ نہیں آتا اس میں، لیکن چونکہ اس کے پیچھے تگڑے مالدار لوگ ہیں، اس کو بچانا تھا، اس لیے غیر آئینی عدالت جو ہے وہ آئی ہے اور اس نے کہا نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے معاملات ہیں مفادات کے، ہم میرٹ پہ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے. عدالتوں کی مطلب ٹوٹل ہمارے یہاں سر یہ وقت ہے سر. اب اصل میں اللہ صاحب کا آرٹیکل آپ کی نظروں سے گزرا ہے، اگر ڈیجیٹل اس کا ایڈیشن تو پرنٹ ایڈیشن تو غائب ہی ہو چکا ہے، بس جو اخبار میں ایڈیشن ہے وہی اس ٹائم مطلب آن لائن نہیں آپ کو ملے گا، پرنٹ کے اندر موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں تحریک دوبارہ چلانی چاہیے، ہم ایسے ہی دور میں کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کا اپنا کردار کیا تھا؟ کنٹروورشل تو تھا ہی نا، ہاتھ تو مضبوط کیے ان سب نے مل کر قاضی فائزی سر نے. تو یہی دیکھیں، یہ جو اس وقت ہم جتنی بربادی دیکھ رہے ہیں، یہ رجیم چینج آپریشن میں ہر کسی نے کہیں نہ کہیں ہاتھ بٹایا ہے. اور اس وقت جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے جب یہ نوٹس لیا اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے نوٹ پٹ کیا اور 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے کی بات ہوئی، تو یہ سارے کے سارے بھاگ گئے تھے. بہت سارے جوڈیشری تقسیم ہو گئی، اور جوڈیشری تقسیم ہونے کا فائدہ کس کو ہوا؟ الٹیمیٹلی آج جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہے. بڑے اچھے اچھے جج جو ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کو گھر بھیج دیا گیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب گھر چلے گئے، جسٹس سرمن اللہ گھر چلے گئے، لاہور ہائی کورٹ کے 2 آنریبل جج گھر چلے گئے. تو یہ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. اور پھر وکلا نے کیا کیا؟ وکلا جو کہ کہتے ہیں بینچ اور بار بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بار جو ہے وہ بھی چھوڑ گئی، بار بھی ڈیوائیڈ ہو گئی اور بار بھی نکل گئی. بار نے بھی ان ججز کو نہ سہارا دیا اور نہ پوچھا. ورنہ اگر کوئی بھی اس وقت طبقہ نہ اٹھے، صرف وکلا جو ہیں، وکلا ایسوسی ایشن، وہ اگر آج تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ سسٹم نہیں چلنے دینا، تو یقین جانیں کہ اگلے 7 دن کے اندر اندر یہ تبدیلی آپ کو نظر آ جائے گی اور یہ سارے ہل جائیں گے. لیکن چونکہ ہمارے وکلا جو ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، وہ بھی مفادات کا شکار ہیں یا انتشار کا شکار ہیں، لہٰذا وہ بھی کہیں نہ کہیں ہر کسی نے اپنی اپنی لائن سیدھی کی ہوئی ہے. اس لیے یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. کل میں نے دیکھا کہ بلوچستان بار کونسل جو ہے وہ بلوچستان کے معاملے پہ باہر نکلی ہے. ہم ٹولیوں کی شکل میں احتجاج کرتے ہیں، جب اپنے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہی ٹولی نکلتی ہے، ایک دن احتجاج کر کے اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے. سب کو جوتے پڑ رہے ہیں، سب مار کھا رہے ہیں، سب پسے ہوئے ہیں، لیکن سب اکٹھے ہو کے بات نہیں کرتے. تو جسٹس سرمن اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ وہ پہلے لڑائی ہم لڑ چکے ہیں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، مشرف صاحب کے ساتھ، تو ان کو بھی ساروں نے مل کر گرایا تھا. تو اگر اس ڈکٹیٹر کو بھی گرانا ہے، اس ڈکٹیٹرشپ کے نظام کو گرانا ہے، تو ساروں کو مل کر گرانا ہوگا. کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں. اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی اور انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پرائیویٹ ملیشیا بنائیں اور پرائیویٹ فورس بنائیں اور ان ملیٹنٹ سے لڑیں. انہوں نے کہا ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں دشمنیاں پالیں، یہ کام آپ کا ہے. فیلڈ مارشل سے کہا کہ یہ تو کام آپ کا ہے، تنخواہ ہم دیتے ہیں، پاکستان کے خزانے سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ لڑیں، یہ ریگولر آرمی کا کام ہے ان سب کا خاتمہ. یہ پرائیویٹ ملیشیا بنا کے ان کو پروکسیز کے ذریعے سے یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے جو مولانا نے کہا، اس کا مطلب ہے ان کو کہا گیا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو کوئی اور مان جائے گا. اور پروکسیز کے ذریعے سے یہ دوبارہ سے پھر ایک خانہ جنگی کا ماحول اس وقت بنے گا، کیونکہ بلوچستان سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ابھی. کیونکہ بات وہ کیا کہنا چاہیے، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن بلوچستان میں بھی بہت سارے گروپس جو ہیں وہ میں سن رہا تھا کہ جو سمگلرز ہیں اور جو کرمنلز ہیں وہ ان کی گاڑیوں پہ جھنڈے بھی ہیں
ان کو سیکورٹی بھی ملتی ہے, ان کو کارڈ ایشو کیے ہوئے ہیں, اور جو بات کر رہے ہیں فیڈریشن کی, جو ان کے خلاف ہیں, ان کو آپ اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ بلوچستان کی صورتحال ہے. آپ نے ہمیں ریکال کریں, خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہوا تھا کہ ملا فضل اللہ اور یہ سارے جو اپنے ہی لوگ تھے, وہ جب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ شروع ہو جائیں, وہ شروع ہوتے ہوتے وہ خود بڑے بڑے بن گئے تھے, وار لارڈز بن گئے تھے, اور جب وہ اٹک تک پہنچنے کی آئے اور جب ان کی طرف بڑھے تو پھر اس کے بعد آپریشن کیا گیا. لیکن اس کا نقصان کتنا ہوا تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری بہت ساری, ان کو جانوں کے نظرانے دینے پڑے, ہمارے جرنلسٹ اور ہماری پولیس, ہماری آئی بی, ہمارے ایف سی, ہمارے سول, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ٹیچرز, سب کے سب. تو یہ کیوں اتنا بڑھا رہے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بہت بڑا انکشاف کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جیسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت بنا لیں, مشرف صاحب کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے تو آئیں سر, وردی اتاریں اور صدارتی الیکشن لڑنے, پتہ چل جائے گا کہ کون صدر بنتا ہے, کیونکہ وہ بھی تاحیات باوردی صدر رہنا چاہتے تھے. تو خواہشات تو وہی ہیں. سر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے اوبیسلی گلوبلی جو ہمارا امپریشن جاتا ہے, کیونکہ ابھی آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل انڈیکس کے اکارڈنگ کوئی 110 سے 112 ممالک کا تجزیہ ہوا ہے, اور ہم ڈیجیٹل فراڈ یعنی یہ جو ٹرانزیکشن اسکیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پہلے نمبر کے اوپر ہے. پاسپورٹ ہمارا آلریڈی تنازلی کا شکار ہے, دہشت گردی میں ہم پہلے دوسرے نمبر پہ ہیں. تو یہ پھر این سی سی آئی اے اور یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ صحافیوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے, یہ سہراب برکت کے لیے, یہ احمد فراد کے لیے, صابر شاکر کے لیے, ڈاکٹر موید کے لیے, صدیق جان کے لیے, سمیع ابراہیم کے لیے, عارف حمید بھٹی کے لیے, چودھری غلام حسین کے لیے, اور یا مقبول جان کے لیے, انم شیخ کے لیے, مقدس فاروق کے لیے, اور آپ نام گنتے جائیں, میں تو نام گنتا جاؤں گا, سیاست پی کے لیے, اور عمران ریاض کے لیے, ارشد شریف کے لیے, اور کون ہے جی, احمد نورانی کے لیے, اسد طور کے لیے, متی اللہ جان کے لیے, اور ذرا آپ کے نام ذہن میں نام آئیں تو بتاتے جائیں, کیونکہ خالد جمیل کے لیے, سمیع ابراہیم کے لیے. تو یہ سارے انہی کے لیے ہیں, اور ان کو سب یہ کام کر رہے ہیں. ایک ہی کام کیا ہوا ہے کہ بس آپ نے ان کو نہیں, وہ آغا سرور کے لیے, اور بیچارے بے شمار لوگ ہیں, ان کے بھائیوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے بے شمار لوگ ہیں, ان کے لیے ہے جی. یہ پیکا بھی ان کے لیے ہے, ڈیجیٹل سارا سسٹم ان کے لیے ہے, فائر وال ان کے لیے ہے. یہ دہشت گردی, ورنہ یہ پاکستان کا یہ حال ہوتا؟ پاکستان کو جس طریقے سے بڑی محنت سے, بڑے آرگنائز طریقے سے جیسے انہوں نے تباہ کیا ہے, کیا یہ پاکستان کی حالت ہوتی؟ بالکل نہ ہوتی. کیونکہ یہ تو, اور اس کے بعد باقی آپ, یہ تو میں نے صحافیوں کا گیا, اس کے بعد جوڈیشری پہ آ جائیں. ججز کے, یہ اب اتنا ٹائم نہیں ملتا, اب یہ ججز کے بیڈ روم پہ کی نگرانی کریں کیمرے لگا کے, یا پھر باقی فراڈ پکڑیں. ٹائم نہیں ہے اتنا. ساری فورس کو تو ہم نے لگایا ہوا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو چیک کریں, عالیہ حمزہ کو چیک کریں, ماہرنگ بلوچ کے پیچھے لگیں, ایمان مزاری کو چیک کریں, اور ان کو چیک کریں, صنم جاوید, فلک جاوید, بے شمار, ان کو چیک کریں, ان کا علاج بند کریں, بشرا بی بی کا علاج بند کریں, سب کو قید تنہائی میں ڈالیں, ان کو عبرت کا نشان بنا دیں. یہ اس طرح تو نہیں. یہ سارا ظلم جو ہوا ہے, یا پھر آپ 26 نومبر کریں, مرید کے کریں, آپ یہ کریں, آپ کا راولا کوٹ کریں, گولی چلا دیں بس. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جب آپ ساری انٹیلیجنس اداروں کو, ساری فورس کو, ساری سول انتظامیہ کو آپ لگا دیں گے اس طرف, تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کام کرنا ہے. اس لیے ہم ڈیجیٹل فراڈ میں بھی آگے ہیں, نمبر 1 پہ. مبارک ہو ان کو. سر یہ اسحاق ڈار کی فیملی کا بھی جو کارنامہ ہے لیٹسٹ, اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہ اوبیسلی بین الاقوامی دنیا کی نظریں اور سارا کچھ. ہاں, یہ پہلا آیا نا جی کہ اغوا برائے سرمایہ کاری, تاوان برائے سرمایہ کاری, خواتین کو اغوا کر لو, ان کے ساتھ زیادتی کرو, اور سرمایہ کاری کے چکر میں. تو یہ اسی ہے. وہ کیس بھی آپ دیکھ لینا, اگلے 5-7 دنوں کے اندر اندر, 10 دنوں کے اندر اندر اس کیس کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. اور بڑے ڈھٹائی کے ساتھ پھر رہے ہیں, نہ کسی کے کانوں پہ جوں رنگی, نہ کسی نے کچھ کیا. اور ہم روزانہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں اس وقت ہمارے حکمران عسکری اور سیاسی, ہر روز ان کو اٹھیں, یہ قرآن مجید کی آیت
یا پھر کوئی نہ کوئی حدیث پاک جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی گفتگو شروع ہی کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ہوتی ہے, لیکن قول و فعل میں تضاد ہمارے سامنے ہے. سر لاسٹلی کافی ٹائم ہو گیا, یہ آخری بڑا اہم سوال ہے. اندرونی معاملات تو بہت الجھاؤ کا شکار ہے ہی, بیرونی معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں. سعودیہ براہ راست آپ کہیں جنگ میں داخل ہو چکا ہے, یمن کے ایئرپورٹ کے اوپر فضائی حملے. سعودیہ اگر داخل ہو چکا ہے تو پھر پاکستان کا خدا نہ خواستہ کیا پوزیشن ہوگی, کیونکہ یہ جنگ تو پھر حق اور باطل کی ہے, تو ہم کس کی سائڈ پہ ہوں گے؟ دیکھیں جی, ہم پیسے لیں گے, اور پیسے والا جو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, ہم افغان جہاد سے لے کے آج تک یہی کام کر رہے ہیں کہ آئیں جناب, ہماری خدمات حاضر ہیں اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, پیسے دیں. یہ کولیشن سپورٹ فنڈ بھی یہی ہوتا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم بل بھیجتے تھے, خرچے اپنے جتنے بھی ہوتے تھے, اور وہ بھی انہوں نے روک لیا تھا. تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ بالکل کریں, آپ اتحادیوں کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کریں. اگر آپ خوشحال ہیں, اپنا گھر بالکل ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, پرسکون ہے, امن ہے, پھر آپ ضرور کریں مدد. اور جن کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ آپ یہ تو ہوگا, یہ تو سیدھا سیدھا ایک سودا ہے, اور یہ بل دیں گے کہ ہم اتنے پیسے لیں گے, اگر آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے تو ہم حاضر ہیں, اتنے پیسے دے دیں ہم حاضر ہیں, اور اگر سودا ہو گیا تو یہ چلے جائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, انشاءاللہ مزید تفصیلات کل ڈسکس کریں گے. تھینک یو.